ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ يصلونها يوم الدين ولا هم عنها بغائبون أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم۔ آئیے مفتی صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم وقال اللہ عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم، حضرات علماء کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک بہت بڑی نسبت کے ساتھ یہاں جمع فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمت قدردانوں کو، طلبگاروں کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر طلب نہ ہو، جستجو نہ ہو، تو بہت سی نعمتیں آدمی کے ہاتھ آ کر بھی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے یہاں بیٹھنے کا، یہاں جمع ہونے کا، اعتکاف کرنے کا اور حزب البحر کے چلہ کرنے کا ہم کو موقع عنایت فرمایا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی انمول نعمت ہے۔ ہم اس کے لیے برسوں سجدے کریں تب بھی ہم کو میسر آئے گی نہیں آئے گی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اس کی ہم قدردانی کریں۔ بات کرنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی محتاج ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کی فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا، ایک اونٹ پر دونوں جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم دونوں اس پر سوار ہو جائیں گے تو اونٹ پر ظلم ہوگا،
اس لیے ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم باری طے کر لیتے ہیں، آدھے راستے تک تم سوار ہونا، آدھے راستے تک میں سوار ہوں گا، دونوں کی باری طے ہوئی۔ پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری طے ہوئی کہ آدھے راستے تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوار ہوں گے اور آدھے راستے کے بعد غلام سوار ہوں گے۔ سواری جانے لگی، آدھا راستہ جب آیا، غلام نے پھر کہا کہ امیر المومنین آپ ہی سوار رہیے، میں لے کر چلتا ہوں، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا ہوں، لیکن آپ نے منع فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ غلام کا آپ نے سوار کیا۔ بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو غلام نے کہا کہ میں اتر جاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، غلام سوار ہو اور امیر المومنین نکیل پکڑ کر چلے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری باری ہے اور تم کو بیت المقدس تک سوار ہو کر چلنا ہے۔ اور وہی معاہدہ طے ہوا تھا۔ یہ تورات عیسائیوں نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ یہی نشانیاں پڑھی تھی کہ آقا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا، اس وقت ہم بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اونٹ پر جو غلام سوار ہے اور اس کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے والا وہ فاروق اعظم ہے، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اپنے وقت کا سب سے بڑا عادل بادشاہ ہے، نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، غلام سوار ہے۔ اس غلام کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں اپنے اس بادشاہ سے زیادہ افضل ہوں، میں اس امیر المومنین سے زیادہ افضل ہوں؟ نہیں آ سکتی۔ ہم سب کی حالت بھی یہی، ہم اس غلام سے بڑھ کر نہیں ہیں جس اونٹ کی نکیل پکڑ کر امیر المومنین چل رہے ہو، اس سوار غلام سے بڑھ کر نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم کو جن سے نسبتیں حاصل ہیں، جن اللہ والوں کی جوتیوں کی طفیل اللہ نے ہم سب کو یہاں تک پہنچایا ہے، وہ ہم سے بہت اونچے درجے کے ہیں، وہ علم و عمل کے، تقوی و اخلاص کے مینار ہیں۔ جن اکابرین نے، جن اساتذہ کرام نے، جن حضرات اولیاء کرام نے ہمارے لیے دعائیں کی ہے، جستجو کی ہے، اور ہم سب کو دین پر قائم رکھنے اور دائم رکھنے کی کوششیں کی ہیں، فکریں کی ہے اس سرزمین پر، وہ ہم سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر جو صفات آئیں، وہ عادات آئے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جو شریعت اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس شریعت کے 3 جزو ہیں۔ پہلا علم ہے، دوسرا عمل ہے اور تیسرا اخلاص۔ شریعت کی تکمیل ان تینوں اجزاء کے ساتھ ہوگی، ان میں سے کوئی بھی ناقص ہوگا تو عمل معتبر نہیں ہوگا۔ علم بغیر عمل کے ناقابل قبول ہے، اور عمل بغیر علم کے لا حاصل ہے، اور عمل بغیر اخلاص کے اللہ کے دربار میں 1 انچ اونچا بھی اوپر نہیں جاتا۔ اس لیے کسی اللہ والے کا قول ہے کہ العلم بلا عمل سقیم والعمل بلا علم عقیم والجمع بینہما صراط مستقیم، کہ عمل بغیر علم کے بیماری ہے اور عمل بغیر علم کے بانجھ پن ہے، اور دونوں کو جمع کر لو تو پھر صراط مستقیم۔ اور کہا کہ العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال، کہ علم بغیر علم کے وبال جان ہے، انسان کے نقصان کا ذریعہ ہے، اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے، اور دونوں کو جمع کر لو تو پھر کمال حاصل ہوگا۔ اس لیے علم اور عمل کا جوڑ ہے، اور علم کے لیے 2 مجاہدے ہیں، ایک تو طلب علم کے لیے مشقت برداشت کرنا،
اسی لیے آقائے دو جہاں سرور کائنات محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے کو چلنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستے پر مشقت برداشت کرتے ہوئے چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو علم کے حصول میں، علم کے طلب میں مشقتیں ہیں، بغیر مشقت کے علم حاصل نہیں ہوگا، اور جو بغیر مشقت کے حاصل ہوگا وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے علم کے حاصل کرنے میں پہلا مجاہدہ طلب علم کے لیے، اور دوسرا اس علم کو عمل میں تبدیل کرتے ہوئے دوسرا مجاہدہ ہے کہ جو علم حاصل کر لیا اب اس کو عمل میں داخل کرنا، عمل میں اس کو شامل کرنا۔ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے علم کی روشنی میں پڑھنا، روزہ رکھا ہے اپنے علم کی روشنی میں پڑھنا، اعتکاف کیا ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں کرنا۔ تو ہر عمل کو علم کے ساتھ جوڑنا، معاملات کا علم الگ، معاشرت کا علم الگ، عبادات کا علم الگ، دنیاوی زندگی کا علم الگ، اخروی زندگی کا علم الگ، تجارت کی منڈیوں کا علم الگ، ہر جگہ ہر موڑ پر ہر شعبے کا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں، اس کو حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ صفات صحابہ میں سے ہے۔ ہر صحابی کی فکر یہ ہوتی تھی کہ میرا عمل بغیر علم کے نہ ہو، اس لیے عمل سے پہلے علم سیکھتے تھے پھر عمل کرتے تھے۔ تو ہم بھی عمل سے پہلے علم سیکھیں، علم بھی سیکھ لیا اور عمل بھی کرنے لگے، اب عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ اعمال بہت سارے ہیں، لیکن جو احکام شرعیہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیے ہوئے احکام ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے۔ آدمی کثرت سے نوافل پڑھے لیکن فرائض کی پرواہ نہ کرے، جماعت چھوڑ دے، فجر کی نماز ضائع کر دی، کبھی عصر کی نماز ضائع کر دی، تو نوافل پڑھنا کوئی فائدے کا نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد آپ اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب نظر نہیں آ رہے، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، جا کر کے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے؟ کہا کہ وہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے اور فجر کی نماز میں آنکھ لگ گئی، اس لیے فجر میں پہنچ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ رات بھر نفل نہ پڑھتے، رات بھر سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں آ کر کے پڑھ لیتے، یہ رات بھر کی نفل سے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو زیادہ اعمال کا، زیادہ نوافل کا، زیادہ اذکار کا ہونا کمال نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فرض کردہ احکام کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کرنا یہ کمال ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کا قول ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی استقامت پر کام کرنے والا ہوگا، اس کی استقامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو فتح نصیب فرمائیں گے، قوموں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، مواظبت پیدا کرنا، پابندی پیدا کرنا، استقامت پیدا کرنا، استقلال پیدا کرنا اور استخلاص پیدا کرنا۔ اخلاص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، اور استخلاص کہتے ہیں یکسوئی کے ساتھ کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، یہ استخلاص ہے۔ تو عمل کے ساتھ اخلاص اور استخلاص کو جوڑ دیا جائے گا، ہمارا عمل مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ خلوص دل نہ ہو شامل تو بندگی کیا ہے، زمانہ کھیل سمجھتا ہے سر جھکانے کو۔ سر جھکانا کمال نہیں ہے، سجدہ ریزی کمال نہیں ہے، اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو تو ایک ایک سجدہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ اور اقبال نے کہا کہ میں جو سرو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ دل کہیں اور لگا ہوا ہے تو نمازیں کہاں مقبول ہوگی۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔
تو عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص پیدا کرنا اور اہتمام کے ساتھ کرنا، یہ دو چیزیں اہم ہیں، ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ اور شریعت کے دو اہم حصے ہیں، ایک تو اتباع شریعت اور دوسرا اتباع سنت۔ شریعت میں وہ سارے احکام ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں، اور سنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتباع شریعت بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو۔ جہاں ہم فرض نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کو ملانا اور روزانہ اپنے معاملات کی سنتوں کو جاننا، اس کو پہچاننا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بہتر بنانا، تو اللہ کا حکم ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پاکیزہ عمل کہلائے گا، بہترین عمل کہلائے گا۔ اور یہی مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے۔ پھر اللہ اس کو کیا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین کام کرنے والوں کا صلہ بھی ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ احسن عمل دیکھیں گے، اکثر عمل نہیں دیکھیں گے۔ عمل کی کوالٹی مقصود ہے، کوانٹٹی مقصود نہیں۔ بہت زیادہ لانے والے کامیاب ہوں گے، اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ بہت اچھا لانے والے کامیاب ہوں گے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اس لیے ہم سنتے ہیں کہ صحابی رسول اسلام قبول کیا، جنگ کے میدان میں گئے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کیا، جنگ کے میدان میں گئے، شہید ہو گئے، کلمہ پڑھا، چند منٹ کے بعد شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ تو اللہ خلوص کو دیکھیں گے، عمل کی کوالٹی کو دیکھیں گے، عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ خاصیت کو دیکھیں گے، اس کے حسن کو دیکھیں گے۔ تو اپنے اعمال کو سنوارنا، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری تسبیحات، ہمارے اذکار اور ہمارے صبح شام کے سارے معاملات، ہماری زندگی بھر کے سارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات ہو، ہمارے گھریلو معاشرت کی زندگی ہو، ساری چیزوں میں حسن پیدا کرنا۔ اور جب حسن آ جائے گا تو ہم کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میرا عمل پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہمارے عمل میں حسن نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم بڑے مقبول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ جب حسن آ جائے گا تو پھر ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کامل ہو چکے تھے، پھر اللہ کی طرف سے خوف ان پر طاری ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال کا وقت ہے، کیسی عظیم شخصیت ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی دعوت پہنچانے والا، ایسا عظیم سپہ سالار، ایسا عظیم داعی اسلام، اپنے موت سے چند منٹ پہلے اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ رہا ہے اور کہتا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیرے لیے تو ہلاکت اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر کہہ رہا ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنے کا دروازہ چالو ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتے۔ اس میں وہ صفات ہے، وہ کوالٹیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ ان صفات کا رکھنے والا، ان صفات کا جاننے والا، ان صفات کے ساتھ عمل کرنے والا، جس کے بدن پر 16 پیوند لگے ہوئے، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا، جو بیت المال سے اپنی ضرورت سے زیادہ مال نہیں لیتا تھا، ایسا صحابی رسول، ایسا عمر اپنی موت کے وقت میں ڈر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھیے، باغیچے میں جا رہے ہیں اور گھاس پھوس کو، تنکوں کو دیکھ کر کہہ رہے کہ کاش ابوبکر کوئی تنکا ہوتا، کاش ابوبکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ یہ ڈر کب پیدا ہوا؟ جب کامل ہو گئے، جب مکمل ہو گئے، اس وقت ڈر پیدا ہوا۔ تو ہم اخلاص پیدا کریں گے عمل میں، پھر کمال پیدا ہوگا۔ پھر یہ علم جب ہم حاصل کریں گے، کسبی علم، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی لگن سے، جستجو سے، اس علم کے حصول میں جب کمال پیدا ہوگا، پھر اللہ اپنے علم سے علم وہابی عطا فرمائے۔ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حزب البحر کا یہ وظیفہ، جن کی برکت سے اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، ان کا علم کمال کو پہنچا، پھر اللہ نے اپنے خزانے سے خصوصی وظیفہ عطا فرمایا۔ تو اپنی محنت سے آدمی کمال کو پہنچے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توجہات حاصل ہوتی ہیں۔
تو صحابہ کی طرح ہمارا مزاج ہونا چاہیے. جس طرح صحابہ کرام کام کے کمال کو پہنچنے تک فکر مند رہتے تھے، کوشش میں رہتے تھے. حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں 70 صحابہ کرام سے ملا، کوئی بھی صحابی اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر نہیں تھا. یہ حالات صحابہ کرام کی، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے جستجو کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اور کمال پر پہنچنے کے باوجود بھی فکر مند ہے. اس کی آسان سی مثال ہم یہ سمجھ لیں، ایک آدمی ہے جس کے گھر کے الماری میں تجوری کے اندر کچھ سونے کے زیورات رکھے ہوئے ہیں. وہ اس کو تجوری کو الگ لاک مارتا ہے، الماری کو بھی لاک مارتا ہے، جس کمرے میں الماری رکھی ہے اس کو بھی لاک کرتا ہے، باہر کا جو مین دروازہ ہے اس کو بھی لاک کرتا ہے، اور باہر جو گیٹ ہے اس کو بھی لاک کرتا ہے. اور جب باہر سفر پر جاتا ہے وہاں سے بار بار اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے حال چال دریافت کرتا ہے کہ اگر تم گھر میں گئے تم نے دروازہ صحیح سے لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا. کیوں فکر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مال موجود ہے، اندر مال موجود ہے، اس لیے فکر کر رہا ہے. اور ایک آدمی ہے چھپر میں رہنے والا، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، چھپر بھی پھٹا ہوا ہے، بارش کا پانی اس کے گھر کے اندر اتر جاتا ہے. ایسا چھپر میں رہنے والا کسان سا آدمی ہے، ٹوٹا پھوٹا سا گھر رکھنے والا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. کتے اس کے گھر میں آ رہے ہیں، بلی آ رہی ہے، انسان آ رہے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے گھر میں کچھ رکھا ہی نہیں. ہمارا حال بھی اس چھپر والے کی طرح ہے کہ ہمارے اندر ہے کچھ نہیں اور ہم بے فکر ہو کر سو رہے ہیں. صحابہ کرام کے پاس بہت کچھ تھا، اس لیے فکر مند تھا کہ یہ چوری نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ ختم نہ ہو جائے. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، اپنے اعمال کی فکر کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ملنے والے اس اخلاص کی فکر کرتے تھے. اور ہمارے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس لیے فکر بھی نہیں. تو ہمیں وہ کمال حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ صفات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع عنایت فرمایا، جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے محنتیں کی، کوششیں کی، اور جد و جہد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ کمال عطا فرمایا. ہم بھی اگر وہ صفات اپنانا چاہتے ہیں اور ہم بھی کمال کو پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کسب اور اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کر کے اس کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا اور لگن کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری محنت پر ہم کو عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی کے لمحات دیے ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں، ہم ان کی قدردانی کریں. یہ لمحات جب ختم ہو جائیں گے آدمی افسوس کے سوا کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے بہت غنیمت ہے. اللہ رب العالمین ہماری محنت پر ہم کو وہ عطا فرما دے جو ہم سے پہلے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جن بزرگوں کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے ان بزرگوں کی ہم قدردانی کریں اور ان کے ساتھ رہ کر کے ہم ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک تو اتباع سنت اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اتباع شریعت اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اور حدود شریعت پر قائم رہنا ضروری ہے. حدود شریعت پر قائم رہنا ضروری ہے. اگر ہم حدود شریعت کے باہر جائیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے حدود سے باہر نکل جائیں گے، تو ہم اللہ رب العالمین کی نظروں سے گر جائیں گے کہ ہم شریعت میں غلو کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، بدعت کا عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو سنتوں کا اتباع کرنا ہمارے اکابرین کا خاصہ رہا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین کا وہ بہت بڑا ہیرا گزرا ہے جس نے دین اکبری کے زمانے میں ایسی محنت کی، ایسی لگن کے ساتھ فکر کی کہ اس ہندوستان سے دین الہی کا خاتمہ ہوا. ان کی فکر پر 550 خطوط انہوں نے اس وقت کے وزراء کو، عمراء کو خطوط لکھے اور ان کو تیار کیا دین اکبری کے اور دین الہی کے خاتمے کے لیے. یہ بھی سنت کا اتباع تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے زمانے کے عمراء کو اور رؤساء کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی فکر کی، اسی اتباع سنت میں 550 خطوط حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے ہندوستان کے عمراء کو لکھے، وزراء کو لکھے اور ان کو مائل کیا کہ اسلام اپنے حدود سے باہر جا رہا ہے. ان کے جو شرائط انہوں نے طے کیے ہیں کہ اسلامی حدود سے باہر کے ہیں، ان کو اس کے باہر نکلنے نہیں دینا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے. اس کے لیے آپ ہمارا تعاون کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، تو انشاءاللہ دوبارہ ہم اس ہندوستان کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کی فکر پر علماء کو بھی کھڑا کیا، اس وقت کے صالحین کو کھڑا کیا اور پورے ہندوستان سے دین الہی کا خاتمہ ہوا. یہ اتباع سنت کی برکت تھی.
حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اہتمام تھا سنت کا، ایک مرتبہ خادم سے کہا کہ لونگ لے کر آؤ، وہ لونگ لے کر کے آیا اور وہ بے ترتیب لایا تھا، 10 12 15 کچھ لونگ تھی، اس میں سے آپ نے ضرورت کے مطابق اٹھائی اور 7 کا عدد آپ نے مکمل کیا، ایک اس کو واپس کر دی۔ 7 کا عدد اٹھایا کہ یہ طاق عدد ہے اور میرے نبی کو طاق عدد پسند تھا، اس لیے میں طاق ہی لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ اتباع سنت کا ایسا اہتمام تھا، تو اللہ رب العالمین سنت کے اتباع پر آپ سے وہ کام لیا تو ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں ہو سکا۔ ہمارے اندر اس اتباع شریعت آئے، اتباع سنت آئے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی فکر آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو چمکائیں گے اور ہم کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بڑا مقرب درجہ عطا فرمائیں گے، مقربین کی صف میں شامل فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو موقع دیا ہے اس کو اعمال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت و شریعت کے ساتھ ہم پورا کرنے والے بنیں اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو اللہ کو، اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق خصوصی طور پر اپنی ذات سے وابستہ فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ذہن میں آ گئی، بتاتا چلوں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ایک عجیب نسخہ ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کرو، ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کرو۔ نماز میں تو ہم دعائیں کرتے ہی ہیں، اذکار کے بعد، تلاوت کے بعد دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن ایسے بھی سفر پر جا رہے ہیں، اب ہم گھر سے نکلے ہیں ماچس خریدنے کے لیے، چھوٹی سی ماچس 1-2 روپے میں مل جاتی ہے، ہم گھر سے نکلے خریدنے کے لیے، اب دعا کرتے ہوئے جائے کہ مولا میں جس دکان پر جا رہا ہوں مجھے وہاں پر ماچس مل جائے، مجھے آگے جانے کی نوبت نہ آئے۔ اب دل میں ہم دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ تعلق بن رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب ایک فرشتہ ہے، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو آواز سن کر پہچان لیتا ہے کہ آواز جو آ رہی ہے یہ ہمیشہ دعا کرنے والے کی آواز ہے یا کبھی کبھی مانگنے والے کی آواز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسا بندہ دعا کرتا ہے جو ہمیشہ دعاؤں کا عادی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ مولا مانوس آواز ہے، جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ غیر مانوس آواز کے ساتھ کبھی کبھی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے، اس کی آواز کو سن کر فرشتہ کہتا ہے غیر مانوس سی آواز ہے، کوئی انجانی سی آواز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا رک جاؤ، دیکھتے ہیں اور اس کی مصلحت کے اعتبار سے اس کو عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے بھی اسی کو ہے جو ہمیشہ مانگنے کا عادی ہو، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنے کا اہتمام کریں گے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے گا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خوب نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگان دین کی جوتیوں کی برکت سے ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ و تعلق مع اللہ نصیب فرمائے، وہ عرفان خدا بندی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائے، اخلاص و استخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فضللنا وفی اعین الناس فعظمنا وعلی الصراط فثبتنا وعلی سائر الاعمال فقومنا وعن جمیع السیئات فجنبنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جان کر انجانے میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالے میں جو خطائیں سرزد ہوئی ہے، مولا کریم ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا کریم بہت خطا کار ہے، مولا کریم بہت نافرمانیاں کی ہے، مولا کریم ہمارے اعمال میں بھی نافرمانیاں ہیں، مولا کریم ہمارے اعمال بھی جھوٹے ہیں، ہمارے اعمال بھی مکاری کے ساتھ ہے۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرمانے کے فیصلے فرما۔ مولا کریم پورے عالم میں آنے والے حالات ہمارے اعمال کی بے برکتی ہے۔ مولا کریم پورے عالم کے مسلمانوں کے شاعر کی، مسلمانوں کی مسجدوں کی، مسلمانوں کے سارے مراکز کی، مسلمانوں کی جان و مال کی، مسلمانوں کے گھروں کی، ان کے اولاد کی حفاظت فرما۔ مولا کریم پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کو مولا کریم اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے امن و امان والی
پاکیزگی والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، ہم سب کو جاننے والوں کو اور جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان سب کو اپنا فیض نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق چلنے والا بنا، شریعت مطہرہ پر صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ مولا کریم بے راہ روی سے حفاظت فرما، افراط و تفریط سے حفاظت فرما، زیادتی و کمی سے بچنا آسان فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا فرما۔ مولا کریم بے شک تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی مصلحت والا ہے، اپنی حکمت و مصلحت سے، اپنی قدرت کاملہ سے مولا کریم ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ مولا کریم اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، صالحین کی صف میں شامل فرما، شہداء کی صف میں شامل فرما۔ مولا کریم ان مسکین کی صف میں شامل فرما تو سب سے پہلے وہلے میں جنت میں داخل ہوں گے۔ مولا کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ مولا کریم محشر کے عالم میں جب ہر ایک آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہو، ایسے حالت میں عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اس گرمی کی شدت میں اپنے دربار کی حاضری میں مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، مولا کریم اپنی محبت نصیب فرما، جنت کا داخلہ تیری رضا کے ساتھ نصیب فرما۔ ہمارے اعمال کا کوئی واسطہ تجھے نہیں دے سکتے، ہمارے اعمال اس قابل ہے ہی نہیں کہ تجھ کو اعمال کا واسطہ دے۔ مولا کریم اپنی رضا سے جنت نصیب فرما، اپنی رضا سے معاف فرمانے کے فیصلے فرما، اپنی عطا سے ہم سب کو معاف فرمانے کے فیصلے فرما۔ ہمارے والدین کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کی قدردانی کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی کروڑ کروڑ مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاک روزی عطا فرما، بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، بے اولادوں کا اولاد صالح عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں پھنسے ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ تمام عالم اسلام پر مولا کریم اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ہماری ساری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول و منظور فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، ان سب کی جائز تمنا انہیں حاجات کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی ازواجہ وعلی ذریتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلحاء امت، ہمارے اکابرین حضرات علماء کرام، عاملین و متوسلین، مسالکین، ہم ایک بہت عظیم الشان نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس نسبت کا پاز و لحاظ رکھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اس نسبت کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس نسبت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نسبت کے صدقے طفیل اپنی دنیا و آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو اس نسبت کو اور اس نسبت سے جڑی ہوئی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ تشریف لانے والوں میں ایک بڑی تعداد علماء کی، ایک بڑی تعداد اکابرین اور اللہ والوں سے نسبت رکھنے والوں کی، جو مبارک اور عالی نسبتیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کی، تو ہم تمام کو اپنی نسبت کی لاج رکھنے کے لیے کن ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ضروری ہے۔ بس انہی چیزوں کا تھوڑا سا میں ہمارے جو ہے ذمہ دار اور ہمارے بہت تعلق رکھنے والے اور بڑی محبت رکھنے والے کہ عبدالعلیم صاحب انہوں نے حکم فرمایا تو بس میں حاضر ہو گیا، اور یہ ہم اور آپ یہ مذاکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی نصیحت کرنا یا کوئی بات سمجھانا مقصود نہیں، بلکہ وہی جو سبق ہم نے بھی کسی زمانے میں پڑھا تھا وہ سبق ہم دہرانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر اس سبق میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو وہ ہماری بھول چوک دور ہو جائے۔ اس راہ میں سب سے اہم ترین چیز
نیت کی درستگی تو ہم سب جانتے ہیں، جتنی احادیث کی کتاب شروع ہوتی ہے، جتنے اعمال شروع ہوتے ہیں، سب میں سب سے پہلی چیز آتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہم دوسرے طریقے سے پڑھو تو اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں انما العملیات بالنیات، کہ اعمال اور عملیات اور ایک ہی بات، وہ بھی اعمال کا ہی نام ہے، وہ بھی اعمال کا ہی نام ہے، بلکہ ان اعمال کو مستقل ایک خاص مقدار، خاص اوقات میں، خاص طریقے سے، خاص تعداد میں پڑھنے کے بعد جو خواص ہمارے اندر آ جاتے ہیں ان پر عمل کرنے کو اعمال کہتے ہیں، اور یہ ساری ترتیب کو عملیات کہتے ہیں۔ تو ان کا تعلق کیوں نہیں نیت سے ہوگا؟ تو اگر ہم اپنے اعمال میں جان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بول میں تاثیر آ جائے، میری پھونک میں تاثیر آ جائے، میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ لیکن احادیث مبارکہ میں سب سے پہلا اصول بتایا گیا ہے کہ ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اعمال میں جان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہماری نیت جتنی زیادہ درست ہوگی ہمارے اعمال میں اتنی زیادہ جان ہے۔ ہم دیکھ لیجیے، نماز میں ہماری اگر نیت درست ہوگی ہماری نماز خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گی، نماز میں جانا آئے گی، نماز کے فائدے ہمیں خود محسوس ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جو بھی اعمال کریں گے، ہم جو بھی اپنی زندگی میں معمولات اپنائیں گے، ان معمولات میں ہماری نیت صالح ہونی چاہیے، انتہائی درجے کی بنیادی اور ضروری چیز۔ یہاں پر اگر وہ کہا گیا نا کہ پورے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، بالکل وہی حال نیت کا ہے۔ یہ دل درست ہو، اس لیے کہ نیت کا مقام دل ہے، اس لیے جب وہ درست ہوگے تو تمام اعمال اور تمام بدن درست ہوگا، اور اگر اس میں فساد آ جائے گا تو سارے اعمال اور سارے بدن میں فساد آ جائے گا۔ بالکل یہی کیفیت نیت کی ہوتی ہے۔ جہاں پر نیت فاسد ہو جاتی ہے پھر وہاں پر فائدے نہیں فتنے ہوتے ہیں۔ جہاں پر نیتوں میں فساد آ جاتا ہے وہاں پر بھی فائدے نہیں ہوتے، فتنے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ نقش کر لینا چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز، خصوصاً معمولات کرنے والے، اکابرین سے نسبت رکھنے والے لوگ، جن کو دین دار اور اسلام کا، مسلمانوں کا اور ایمان کا ترجمان مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ انتہائی درجے کی فرض عین چیز۔ سب سے پہلی چیز اس کے اوپر ماشاءاللہ جو حضرات جن اللہ والوں سے نسبتیں رکھتے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں یہ گاہے بگاہے اور ہر وقت یہ چیزوں کو سنتے رہتے ہوں گے۔ ہم ہماری نیتوں کی اصلاح الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ دوسری درجے کی سب سے زیادہ ضروری چیز اکابرین کا ساتھ ہے، اکابرین سے تعلق، اور تعلق مسلسل، یہ انتہائی درجے کی ضروری چیز ہے۔ آپ پہلے اپنے کسی بڑے کو اپنا پیر و مرشد، اپنا رہبر و رہنما طے کر لیں۔ کس کو طے کریں؟ سب سے آسان طریقہ ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ متبع سنت نظر آئے، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ سب سے بڑی علامت کسی کے اللہ والے ہونے کی، سب سے بڑی علامت، آپ یہ مت دیکھیے کہ ان کو ملنے والے کتنے ہیں، ان کے مریدین کا حلقہ کتنا بڑا ہے، ان سے کتنے بڑے بڑے لوگ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے، نہیں۔ ہمارے حضرات اسلاف نے، اکابرین نے، خصوصاً مجدد ملت حضرت
مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے بتا دیا ہوا ہے. حضرت کے ملفوظات کو اگر نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو سمجھنے والوں سے سمجھ کر پڑھیے، لیکن ضرور پڑھیے. اس لیے کہ کسی عالم نے، کسی بہت بڑے عالم نے بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات کہی کہ حضرت کے ملفوظات کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتا، غلط راہوں پر نہیں جا سکتا ہے. لیکن آج ہماری اردو سطحی ہو گئی، ایک بڑی تعداد اہل علم کی بھی وہ پڑھنا اس لیے جان پہ آتا ہے کہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی. خود میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانے سے ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ حضرت کے بعض پیراگراف اور بعض باتوں کو 2 مرتبہ سے 3 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر حضرت کی منشا سمجھ میں آتی. حضرت کے ایک ایک جملے میں ایسے معارف اور علوم چھپے ہوئے ہیں کہ اگر واقعی میں ہم پڑھیں تو ہم تمام چیزوں سے مستغنی ہو جائے، تمام چیزوں سے مستغنی ہو جائے. حضرت نے ایسے بالکل سری اور صاف الفاظ میں ہر چیز کی تشریح کر کے رکھی. حضرت نے یہ اصول سب سے پہلا لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنے احوال درست کروانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کسی سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز دیکھیے وہ بندہ متبع سنت ہے یا نہیں. جو جتنا زیادہ سنتوں سے قریب ہوگا اس کا اتنا زیادہ فیض حاصل ہوگا. انبیاء کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت آپ لوگوں کا تکلف سے، حضرات انبیاء کا تکلف سے بری ہونا ہے. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں پہناوے میں، ہمارے ہاں رہن سہن میں بعض لوگ اتنے زیادہ پرتکلف ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ نہیں حضرت یہی چیز استعمال کریں، حضرت کا یہی مزاج ہے، حضرت کا یہی معمول. یہ تکلفات سے عاری بندہ جو سادگی جس کے اندر جتنی زیادہ ہو وہ اتنا زیادہ سنت سے قریب ہوتا ہے. اور یاد رکھیے سادگی اور بدحالی میں بہت بڑا فرق ہے، سادگی اور گندگی میں بہت بڑا فرق ہے. سادگی اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار بنانے میں بہت بڑا فرق ہے. سادگی اس کا نام نہیں. بعض لوگوں کے متعلق آتا ہے بھئی گندے بال ہے، گندا لباس ہے، پھٹے پرانے ہیں، ارے یہ تو وہی صحابہ والی سنت. نعوذ باللہ من ذالک. گستاخی ہے حضرات صحابہ کرام کی شان، گستاخی ہے حضرات صحابہ کرام کی شان. یہ ایسے لوگ ہیں جو کم علم یا جاہل ہوتے ہیں، ان کے جملے ہوتے ہیں. آج ہمارے ہاں یہ بہت رواج چل پڑا ہے. جو بندہ باولا نظر آئے، جو بندہ گندا رہتا ہے، جو بندہ بالکل ایسا، ارے تو بالکل. اسی لیے آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو بندہ مجذوب ہے، جو بندہ مجذوب ہے، ہم لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ مجذوب اور مجنون میں فرق نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. مجذوب اور مجنون میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اسی لیے مجذوب یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں لیکن قابل اتباع نہیں ہوتے. مجذوب اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا اللہ نے ان کے ساتھ جذب کا معاملہ کیا ہے، ان کو علم وحی لدنی ملا ہوا ہو یا ان کا کوئی خاص تعلق اللہ سے جڑ گیا ہو، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن وہ قابل اتباع نہیں ہے. اس لیے کہ اتباع اور دین کا تعلق عقل سے ہے اور ان کی عقل ابھی فی الحال سلب ہوئی. یہ فرق ہم لوگوں کو سمجھنا انتہائی درجے کی ضروری چیز ہے. اس لیے کہ عوام سے تعلق آپ حضرات کا بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ. یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کی اس انداز میں ذہن سازی کریں کہ وہ مجنون میں، مجذوب میں، اولیاء میں فرق کر سکے.
ان سے استفادے کی شکلیں ان کے سامنے رہنی چاہیے۔ تو دوسری جو چیز میں بیان کر رہا تھا کہ اپنے شیخ کا جس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیا جا رہا ہے، جس سے ہم نسبت جوڑنا چاہ رہے ہیں، ان کا متبع سنت ہونا انتہائی درجے کی ضروری چیز۔ پھر تیسرے نمبر پر ہمارے اپنے بڑوں کے حوالے جب ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انتہائی درجے کی ضروری چیز ہے۔ بعض لوگ صرف نسبتوں کا ٹوکرا لے کر پھرتے ہیں، پدرم سلطان بور ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے سلسلے کے شیخ، ہمارے فلاں ہیں، ہمارے فلاں ہیں۔ ارے بھائی ان کی ہدایات کیا تھی وہ ہمارے شیخ کو معلوم ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہے۔ معمولات کیا بتائے ہیں، آپ اس کے مطابق عمل کتنا کرتے ہیں وہ نہیں پتا۔ نسبت وہ تو پھر ان میں اور ہم میں فرق نہیں ہے کہ ہم دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، کچھ بھی کر لیں۔ پھر فرق ضالہ میں اور فرق حقہ میں فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اتنی ہماری اکابرین کی محنت ساری رائے گا ہے اگر ہم یہی سمجھے تو۔ اس لیے ہمارے ان اکابرین علماء نے، متبع سنت پیر و مرشد نے جو ہدایات دی ہیں، جو معمولات بتائے ہیں، جس طریقے سے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق ان ہدایات پر عمل کرنے پر ہمارے اعمال میں فائدہ ہوگا، ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب دینداری کے تعلق سے بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہر بندے کے اندر جو اہل اللہ سے نسبت رکھتا ہے، جو اہل اللہ کی نسبت پر پہچانا جاتا ہے، جو دین کی نسبت پر جانا جاتا ہے، لوگ اپنی ضروریات کے لیے جس کی طرف آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے اندر تفقہ فی الدین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تفقہ فی الدین یعنی دین کی صحیح سمجھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ بہت آسان چیز ہے، بہت گنجلک نہیں ہے، بہت تفصیل طلب نہیں ہے۔ ترجیحات کو سمجھنا، احادیث اور قرآن کے ذخیرے میں جن اعمال کی جو نوعیت جس انداز میں بیان کی گئی ہے اس کو اس انداز میں سمجھنا، اس انداز میں پہنچانا، اس کے مطابق عمل کرنا تفقہ فی الدین ہے۔ آسان لفظوں میں تعریف کیا ہوں، یہ چیز سمجھنا انتہائی درجے کی ضروری چیز ہے۔ آج سب سے بڑا فساد جو اہل علم میں، دین کا نام لینے والوں میں، بلکہ دین کے ٹھیکیدار بولو یا چوکیدار بولو، ان میں جو چیز آئی ہے وہ ہے افراط اور تفریط، غلو، یا کسی چیز کو حد سے گرا دینا یا حد سے بڑھا دینا، اسی کا نام افراط تفریط ہے، غلو ہے۔ اور یہ چیز آتی ہے جب تفقہ فی الدین نہیں ہوتا ہے۔ میں بہت مطالعے کی روشنی میں اور اکابرین سے ملے ہوئے فیض کی روشنی میں، جن اللہ والوں سے ہم نے تعلق رکھا ہے، ان کے فیوز کی روشنی میں بڑے جو ہے منتخب الفاظ میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ خود مجھے بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آج سب سے بڑا جو فساد مچا ہوا ہے وہ انہی لوگوں سے جن کے اندر تفقہ فی الدین نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تفقہ فی الدین جس کے اندر نہیں ہوتا ہے، ترجیحات کا علم جس کے اندر نہیں ہوتا ہے، اکابرین سے جو بندہ نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے فیض نہیں پہنچتا، اس سے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ اس سے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اہل علم کی کمی آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے ہے
اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا صاحب ایسی ٹھوس صلاحیت کا بندہ تھا جی. یہ ساری جو خرافات اور جو باتیں ہیں نا، یہ سب ایک طرف رکھیے. میں بہت علمی انداز میں آپ لوگوں سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بہت بڑے عالم سے میرے کانوں سے سنی ہوئے جملے عطا کر رہا ہوں. میں کسی جگہ پڑھے ہوئے، کسی ایسے ویسے سے پہنچے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں. تفقہ فی الدین کے درجے پر تھا وہ حضرت. مولانا احناف کے مسائل کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اپنے وقت کا بندہ، لیکن اکابرین کی اور اپنے اسلاف کی اور جمہور کی رائے سے الگ کچھ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، بس وہیں سے فتنے وجود میں آ گئے. پھر وہ بندے نے اکابرین کا ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے تفقہ فی الدین میں یہ دراڑ پیدا ہوئی کہ ترجیحات کا علم اس کے پاس سے چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر بعض نفل اعمال کو ضروری قرار دیا گیا، بعض آداب نوافل کی قبیل سے ہو گئی، اور وہی چیز ہو رہی ہے. ہم بھی مانتے حی علی الصلاۃ پر انگوٹھے چومنے والا مسئلہ، جو حضرات مفتیان کرام ہوں گے اور فقہ کا علم رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے، کون سا مسئلہ کس درجے کا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کو اسی جگہ پر رکھنے کا نام دین ہے. ورنہ اس طرح فتنے وجود میں آئیں گے جو صدی گزرتے آ گئی ہے، لیکن ان فتنوں کا توڑ کرتے کرتے ہم تھکے ہوئے. تفقہ فی الدین میں دوسری اہم ترین چیز، اپنے اکابرین کی آراء پر ہمیں مکمل اطمینان ہونا چاہیے، چاہے ہم کتنے بڑے ذہین ہوں. ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ، بڑی عجیب شخصیت تھی، بہت علمی شخصیت تھی، پڑوسی ملک کے تھے. آپ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ میں نے کئی سو مسائل پڑھے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے اس تعلق سے جو رائے رکھی تھی وہ رائے حق سے ہٹی ہوئی تھی. میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ یہ چیز ایسی، یہ چیز ایسی، یہ چیز ایسی. لیکن مجھے اپنے بڑوں کا فیض حاصل تھا، بڑوں کی نسبت حاصل تھی، میں اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنے والا تھا، اس لیے میں نے کبھی اپنی زبان اس تعلق سے نہیں کھولی. لیکن پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عمر کے آخری پڑاؤ میں جب میرا مطالعہ انتہا کو پہنچ گیا، ایک ایک جزئیے پر اور باریک باریک چیزوں پر جب میری نظر پہنچی، تو مجھے معلوم ہوا کہ جن مسائل کو میں سب سے زیادہ حق پر سمجھ رہا تھا، ہمارے اسلاف اس پر حق پر تھے. اور یہ میری صرف سطحی مطالعے کی وجہ سے میں اس معاملے میں کنفیوز ہو رہا تھا. ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے بڑی محنتوں سے ان ساری چیزوں کو، اسی لیے کہا گیا کہ جو ہمارے علماء حق، علماء اہل سنت جن چیزوں کے تعلق سے یہ کہہ دے کہ یہ بہتر نہیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں، یہ ابھی فی الحال وقت پہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن آگے چل کے یہ بڑا فتنہ بنے گا، تو آپ کو اسی وقت سے اس میں محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے. یہ نہ کہے کہ ارے یار اتنی اچھی چیز ہو رہی تھی، آپ نے کہا کو خامخواہ کہہ دیا، اس کی وجہ سے جوڑ رہے تھے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیجیے، صلاۃ التسبیح. بعض لوگ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح ماشاءاللہ بہت عظیم الشان عبادت ہے، لیکن ایک بڑی تعداد نہیں کر پاتی ہے، بعض یاد نہیں رکھ پاتے، یہ نہیں کر پاتے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جماعت سے ہو جانا چاہیے، نیک عمل ہو رہا ہے مسجد میں، اس کی وجہ سے کئی نوجوان جمع ہو رہے ہیں، کہیں مل کر ہم پڑھ رہے ہیں. رمضان میں تہجد کا مسئلہ، اس میں ہمارے اکابرین کی مختلف آراء رہی، لیکن علماء نے، دین کی سمجھ رکھنے والوں نے، تفقہ فی الدین رکھنے والوں نے کہا نہیں، نفل میں جماعت کی اجازت نہیں ہے، نفل میں جماعت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ ہے آگے چل کر یہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. اسے کہا تفقہ فی الدین نام ہے ترجیحات کو سمجھنا.
شریعت نے جس حکم کو جس درجے پر رکھا ہے اس کے مطابق کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ ہماری اپنی سمجھ کے مطابق، ہمارے اپنے ذوق کے مطابق اعمال کو انجام دینا دین نہیں ہے، یہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادات کو انجام دیں۔ اس لیے کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کوئی دوسرا عمل جو احادیث مبارکہ سے صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، آپ عبادت سمجھ کر، ضروری سمجھ کر کر رہے ہیں، وہی بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ کتنا بڑا درجہ ہے تفقہ فی الدین کا، کہ اعمال کو ان کی جگہ پر رکھنا۔ ایک مثال دوسری سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم ترین فرائض اسلام ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اوقات کے اعتبار سے آپ پر نماز فرض کی گئی ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا، ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر نماز ظہر فرض ہو گئی۔ اب یہ بندے کہہ رہے کہ بھئی دوپہر کے وقت تو میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں کھیت میں ہوتا ہوں، میں بزنس میں ہوتا ہوں، میں فلاں نقشے میں ہوتا ہوں، میں فلاں چیزوں میں ہوتا ہوں، بہت زیادہ ضروری چیزوں میں ہوتا ہوں، سب چیزوں میں ہوتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں 4 کے بجائے 40 رکعتیں رات میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا۔ کتنی؟ 40 رکعتیں۔ کیا ظہر چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ ظہر اس سے ساقط ہو جائے گی؟ یہاں تک تو ہم سمجھتے ہیں نا، یہی ہے یہ تفقہ فی الدین کی پہلی سیڑھی جو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہی چیز جب آگے لے جا کر سمجھائی جاتی ہے وہاں پر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ دین میں ہر چیز اس کے درجے کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ کیا آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو یہ عمل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یا آداب کی قبیل سے؟ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرق باطلہ نے اسی پر کام کیا ہے اور علماء حق ساکت بیٹھے رہے، جس کی وجہ سے فتنے پھیلتے رہے۔ کبھی آداب کی تو قبیل سے کر رہے، کرنے دو، لیکن وہ آداب کب عوام کی ذہنوں میں فرائض تک پہنچ گئے یہ سمجھ میں نہیں آئے، یہیں سے بدعتیں وجود میں آ گئی۔ بعض لوگوں نے یہ بات سمجھی، ہمارے اکابرین نے، خصوصاً حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اس پر بڑا بہترین انداز میں کام کیا۔ آپ کی تحریرات اگر پڑھی جائے، آپ کی تحریریں اگر پڑھی جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے تفقہ فی الدین جیسے ترجیحات کا علم ہے، ویسے ہی زمانے کے حالات کو اور مخاطب کی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی بات کہنا بھی تفقہ فی الدین ہے۔ حضرت کی زندگی کا واقعہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ علاقے میں گئے، دیکھیں ارتداد پھیلا ہوا ہے، لوگ مرتد ہونے کے قریب ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ کبھی تم لوگ مسلمان؟ ہاں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کیا مسلمانی ہے تمہارے اندر؟ کیا کرتے ہو؟ کہا محرم بہت جم کے مناتے ہم لوگ۔ ہاں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ساتھ میں مریدین تھے، دیکھے تھے حضرت نے بڑے شاندار انداز میں محرم کے اوپر رد کیا ہے، ربیع الاول کے اوپر میلاد النبی پر رد کیا ہے، تو حضرت تو اب جا کے ان کو ڈانٹیں گے، ان کو کہیں گے کہ ارے تم لوگ کیا یہ اس کو مسلمانی بولتے، تم تو جہالت میں پڑے ہوئے۔ حضرت نے کیا کہا؟ نہیں، حضرت نے کہا بہت اچھا، محرم مناتے ہیں نا، بہت اچھی بات، محرم میں میرے کو بلانا، میں بیان کرنے کے لیے آؤں گا آپ کے پاس۔ آج ہمارے دور دور بھاگتے، ارے نہیں وہ چل رہا نا، کیسا ادھر کے لوگ ناراض ہو جاتے، ادھر گئے تو ادھر کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ چل پڑا ہے آج کل ہمارے علماء اور خطبہ کے لیے، بڑی آزمائش کی گھڑیاں ہے۔ ایسا سارے سمجھدار لوگ، لیکن عجیب طرح کا ابتلا ہے وہ۔ خیر،
جو لوگ گزر رہے ان مراحل سے ان لوگوں کو معلوم ہے، معنی خیز مسکراہٹیں سمجھ میں آ جاتی ہے. خیر، تو حضرت نے کہا کہ میں آؤں گا. میں مریدین سائڈ میں لے کے حضرت کو بولے حضرت کیا بات ہے، کہیں پارٹی چینج تو نہیں ہو گئی؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے، ایسی امید تو نہیں ہے، آپ کے مزاج سے بھی ہم کو لگتا نہیں ہے، آپ کی اطوار سے بھی لگتا نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جن کی تحریروں میں یہ خاصیت ہے کہ جو پڑھے ہو کبھی زندگی میں گمراہ نہ ہو، ان کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مریدین تو مریدین تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا مت؟ حضرت نے کہا یہی ایک علامت تو ان کو ایمان پہ بچانے کے لیے ابھی باقی ہے، یہ ایک موقع ہے ان کو قریب لانے کا. جب قریب آ جانے تو اس کے بعد ان کو سب سمجھائیں گے. لیکن اگر اسی موقع پر اگر ان کے ساتھ سختی برتی جائے، اسی موقع پر اگر ان کو کاٹ کے پھینک دیا جائے تو پھر ان کو قریب کرنے والا کون ہوگا؟ باطل تو بیٹھا ہوا ہے ان کو چکنے کے لیے. آج اس ارتداد کے دور میں ہم علماء کرام، ہم جن سے پبلک متعلق ہے، جن سے ایک عوام کا ایک بڑا طبقہ ملتا ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اس نازک صورتحال کو سمجھنا ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں جو حضرات خاص طور پہ عملیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے تو لوگوں کا ایک ایموشنل کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، صحیح لفظ استعمال کیا ہوں میں نے غالباً، ایموشنل کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ حضرت جیسی بات جس انداز میں کہے بالکل اسی انداز میں مجھے کرنا ہے. پانی پہلے ہو پھونکنا بعد میں ہو، پھونکنا پہلے ہو کہ پانی بعد میں ہو، اس میں کنفیوز ہوا تو 12 بجے فون لگاتا ہو، ہے یا نہیں ہے نا؟ اس میں بھی آگے پیچھے ہو تو اس وقت فون لگا کے پوچھتا ہے وہ کہ نہیں حضرت پہلے کیا تھا، وہ آپ نے یہ دیے تھے یہ دیے تھے. یہ ایموشنل کانٹیکٹ کی علامت ہے. اتنا بڑا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام بھی دیا ہے اور یہ آزمائش بھی ہے. کل قیامت کے دن اگر وہ بندہ غلط عقیدے پر مرتا ہے تو آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ اس سے متعلق تھے، آپ چاہتے تو اس کو صحیح عقیدہ تلقین کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس کو صحیح راہ دکھا سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو اپنا کام نہیں سمجھا. مواخذہ ہوگا. جو غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ جب سے ہم نے قوم کے پیسوں پر بڑھ کر پڑھ کر جب ہم نکلے ہیں مدارس اسلامیہ سے، اسی وقت سے ہمارا یہ فرض منصبی ہے. پھر ہم جن نقشوں میں رہو، آپ تجارت میں ہو تب بھی، آپ زراعت میں ہو تب بھی، آپ کسی اور مرحلے میں ہو، ملازمت میں ہو تب بھی، آپ کسی اور کام میں ہو، لیکن اگر آپ کو اللہ نے علم دین سے نوازا ہے تو آپ کی بڑی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے، آپ مسئول ہوگے، قابل گرفت آپ کا یہ عمل ہوگا اگر ہم نے اس سلسلے میں لاپرواہی برتی. اس میں 2 آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں. ان آزمائشوں سے بچنا ہے تو ان شرائط پر اگر عمل کر لے تو ضرور بچ جائے گا. نیتوں کی اصلاح ہو جائے، اکابرین سے تعلق آ جائے، معمولات کی پابندی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اس میں شرائط میں ایک چیز اور مزید بڑھا لیں، مزید ایک چیز بڑھانا انتہائی درجے کی ضروری چیز ہے. گناہوں سے حفاظت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. یاد رکھیے گناہوں سے حفاظت یہ ہم معمولات رکھنے والے، خاص طور پر ہم جن کا تعلق اعمال سے ہے، ان کے لیے یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے کہ جیسے آپ اپنے زمین کے کاغذات کو دیمک سے بچا کے رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے زمین کے کاغذات اور دیمک سمجھ میں آ گئی سب کو بہت جلدی سے، کیونکہ اس کی حفاظت ہم تجوریوں میں رکھ کے کرتے ہیں اور بار بار چیک کرتے کہیں خراب تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہو رہا ہے، اس کا لیمینیشن کرا لے، اس کو رینیول کرا لے، اس کا کیا کرا لے. اب تو آن لائن کا زمانہ آیا، اب تو آئندہ نسل نہیں سمجھ سکیں گی دستاویزات کو، یہ کہ سب کچھ پین ڈرائیو میں ہو رہا ہے اب. تو بہرحال
جس طرح سے ہم دیمک سے اپنے دستاویزات کو بچاتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے ان مجاہدوں سے حاصل کیے ہوئے کمالات کو بدعمالیوں کے دیمک سے بچائے۔ ماشاءاللہ دور دراز سے تشریف لائے، 3 دن مستقل گھر کو چھوڑ کر ہے، مسجد کے ماحول میں ہے، نورانی ماحول میں ہے، یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن 2 دشمن مستقل اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ساری چیزوں کو غارت کر دیا جائے۔ اور ہم کو بھی معلوم ہے بات گناہ ایسے ہے جس کا انجام حبطت اعمالہم سے ہوتا ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، یعنی سارے اعمال غارت، سارے نیک اعمال غارت، جو کمالات حاصل کیے، جو آپ نے مجاہدوں کے ذریعے سے جو فیض حاصل کیے، جو آپ نے روحانی اعتبار سے مضبوطی اور طاقت حاصل کی، یہ نفس اور شیطان، یہ 2 دشمن کوئی ایسا کام کرواتے ہیں کہ آپ کی یہ سارے کمالات اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے ان بدعمالیوں سے خاص طور پر بچنا جو اعمال کو غارت کرنے والی، اس میں من جملہ عقائد کی حفاظت ہے، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ ہم جو ہے نا اس میں سامنے والے کو فوائد بتانے میں اور اپنی چیزوں کو وہ بتانے میں بعض مرتبہ اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ عقائد کی دیواروں سے یہ چیزیں ٹکراتی ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ الحمدللہ میں جو ہے نا تمام عاملین سے بھی متعلق ہوں اور معمولین سے بھی متعلق ہوں، اس لیے ملنے جلنے والوں سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، اور میں ہمیشہ بس انہی چیزوں کی تلقین کرتا رہتا ہوں کہ یاد رکھو، ہمارے اگر ان چیزوں کی وجہ سے کسی ایک کا ایمان بھی متزلزل ہوتا ہے، ہماری تباہی کے لیے کافی ہے، ہماری تباہی کے لیے کافی ہے، دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ جیسے ہم ایک اصطلاح ہے، آپ بھی شاید سمجھیں، ارے بولیں گے کیا بات ہے، حضرت نے بھی شروع کی ہے کیا؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایک اصطلاح ہے رجت، بولے وہ ہو جانے کے بعد پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، پھر کوئی بڑے ہوں گے وہی ان کا کچھ کر سکتے ہیں، یعنی جو دوسروں کے اوپر کیے تھے وہی واپس پلٹ کے ان کے اوپر آ گیا، پبلک جو بولتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ رجت سے زیادہ خطرناک ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا ایمان اور عقیدہ متزلزل ہو رہا ہے، وہ ہماری دنیا و آخرت کی تباہی کے لیے کافی ہے، اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ عوام میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، چاہے وہ عقائد کی ہو، چاہے وہ اعمال کی ہو، چاہے وہ معاشرت کی ہو، 3 چیزوں سے ہمارا واسطہ عام طور پہ پڑتا ہے، عقائد، اعمال اور معاشرت، اس چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ عقائد کا تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ہی سے، تمہارے بغیر تو ہوتا ہی نہیں، ہم نے بہت دیکھ لیے، لیکن بس اسی وقت کہنا شفا دینے والی ذات اللہ کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ میرے پاس بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو آ کر گئے لیکن مجھ سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا، وہ کسی اور کے پاس گئے۔ یہ جملہ کہنے کے واسطے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، لیکن رکھ لینا چاہیے وقتی طور پر، تو خود ہماری بھی اپنی اصلاح ہوتی رہے اس چیز میں۔ یہ چیز ضروری ہے تاکہ بندے کا ایمان متزلزل نہ ہو، اس کے عقیدے میں دراڑ نہ پڑے، اس کی وجہ ہم نہ بنے۔ اگر وہ کچھ اور اس کی اپنی ذاتی زندگی ہو وہ الگ بات، لیکن ہماری اپنی وجہ سے اس کے عقیدے میں کمزوری نہیں آئے۔ اعمال جیسے آپ اس کو معمولات کی پابندی بتا رہے، ساتھ میں فرائض کی تلقین ضرور ہونی چاہیے، وہ ہمارے لوگ نہیں کرتے۔ آپ کو فلاں سورج نکلنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، ساتھ میں یہ نہیں کہتے کہ فجر کا وقت ہو جب ختم ہو جاتا اس سے پہلے فجر بھی ہو جانی چاہیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تبلیغ کرنے لگیں گے تو سامنے والے پر اثر برابر نہیں پڑے گا۔ ہمارے کچھ ایسے وہ رہتے ہیں، وہ بولتے نا نہیں بزنس پوائنٹس، وہ بولے ٹیکنک،
بزنس ٹیکنک، کچھ راز ہے سربستہ ایسے ہوتے ہیں، ہر بزنس میں ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کچھ پوائنٹس ہے، کچھ ٹپس ہے ایسے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں کرنا، یہ جملے نہیں ادا ہونا، یہ چیز نہیں ہونا. تو اگر ان میں اگر یہ ٹپس میں اگر ایسی کوئی چیز آتی ہو تو اس کو نکال کے پھینک دیں، نکال کے پھینک دیں. مجھ ساتھ میں تلقین ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اور ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اعمال میں بھی، معمولات میں بھی، اوراد میں بھی، آیتوں میں بھی اور دیگر تعویذات میں بھی جان اسی وقت پڑ سکتی ہے جب وہ بندہ فرائض پر آ جائے. آپ کے بڑے بڑے پلیتے اس کے گھر کی نحوست ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ فرائض کی پابندی نہ شروع کر دے. ہم بولتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہم کو سمجھتا بھی ہے، لیکن ہمیں یہ بات پہنچانی چاہیے، لازماً پہنچانی چاہیے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں اسباب کے درجے کی ہے، مسبب الاسباب سے بھی تعلق ضروری ہے. جو فرائض ہے وہ کم سے کم ہمارے ضرور ہونے چاہیے. معمولات، اب آئیے معاشرت میں، معاشرت کے مسائل تو بہت آتے ہیں، میاں بیوی کے، ساس بہو کے، دیورانی جیٹھانی کے. ان چیزوں میں ہمارا اپنا رویہ، ہمارا اپنا کردار کونسلر والا ہونا چاہیے. کونسلر بولے تو سمجھانے والا، کونسلنگ کرنے والا، ذہن سازی کرنے والا، زندگی کی مشکلات کو آسانیوں سے سلجھانے والا. اس کا تھوڑا سا ہم ماشاءاللہ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. آپ حالات پر نظر رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں خواتین کی دکھی نبض اور رگ کہاں ہوتی ہے اور مردوں کی دکھی رگ اور نبض کہاں ہوتی ہے. ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ذریعے سے معاشرتی نظام کے بگاڑ کو ختم کرنے میں ہمارا رول ہونا چاہیے. جیسے ہے نہیں، وہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضرت جو ہے آپ کچھ دیجئے، میرا روز جھگڑا ہوتا ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تعویذ دے جاؤں، لیکن کرنا کیا ہے؟ کہا جیسی جھگڑا شروع ہونے والا ہو اس کو داڑھ میں دبا لینا ہے، داڑھ میں دبا لینا ہے بس. اب جیسی جھگڑا شروع ہو، ساس کی طرف سے کوئی کمنٹ پاس ہو، شوہر کی طرف سے کوئی ناگواری پیش آئے، وہ داڑھ میں دبا لے. اب وہ بولتا خاموش ہو جاتا، چلا جاتا، بعد میں آ کے معافی، ارے یار میں نے غصے میں بول دیا، ایسا کر. یہ پریشان، ارے یار کبھی معافی نہیں مانگی زندگی میں، کیا بات معافی مانگ رہے، خاص کبھی اتنی نرم نہیں پڑی. واہ یار واقعی بہت پہنچی شخصیت ہے آپ کی دعوت نے کیا اثر کیا، میرے سے اتنی نفرت کرتے تھے محبت کرنے لگ گئے وہ. کہ اللہ کی بندی، اس کے اندر دیکھ کھول کے کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا؟ میں میرا منہ بند رکھتی تھی، جھگڑے کے وقت منہ بند رہتا تھا میرا، جواب ادھر سے پاس نہیں ہوتا، پھر مسئلہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ہم جب ماشاءاللہ قرآن کا فیض عوام تک پہنچا رہے تو قرآن کی تعلیمات کا فیض بھی ہمارے ذریعے سے پہنچنا چاہیے. قرآن تعلیمات ہی تو شوہر جو ہے بیوی کا خیال رکھنے والا بن جائے، بیوی شوہر کی تابع دار بن جائے، محبت کرنے والے. اجڑے گھروں کو بسانا یہ آپ کے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یا نہیں؟ بلکہ بعض تو ماشاءاللہ اس میں اتنی پہنچی شخصیت ہوتی کہ اگر منٹوں میں سالا کھیل کر کے رکھ دیتا پورا خاندان. نعوذ باللہ من ذالک. غلط چیزوں کا استعمال اس میں مہلک ہے، اپنے پیروں پر کلاڑی مارنا ہے. یاد رکھیے کوئی ایک گھر کو بھی اجاڑ کر آپ اپنے گھر میں سکون حاصل نہیں کر سکتے. ذریعہ بن رہے. جیسے اس کے اندر ایک چیز، اسی لیے ہمارے اکابرین خاص طور پر منع کرتے، کس نے کچھ کیا اس کا نام بتا دو. اس کو بالکل ناجائز اور حرام کی قبیل سے کہا گیا ہے، اور آج سب سے بڑے درجے پر پہنچے انہیں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بتا دیتے ہو. حالانکہ سارا اٹکل بچوں ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم جانتے. یہ چیزیں خاندانی نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ہے. یاد رکھیے ایسا بندہ فتین ہے، ایسا بندہ خبیث ہے
ایسا بندہ دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ گندا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں دراڑ پڑتی ہو۔ یہ معاشرت کی بات ہے، تو معاشرت کے تعلق سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اب جو آزمائشیں ہیں دو، وہ تو آپ بہت مشہور جملہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ زر اور زن، اس میں یہیں تک رہتا ہے، معاشرہ زمین تک نہیں جاتا ہے۔ لیکن زر اور زن یہ دو امتحان اور آزمائش ہے بہت بڑے۔ ان آزمائشوں سے اگر بچنا ہے تو ان شرائط پر عمل کرنا ہے، نیت درست ہو، اکابرین سے تعلق ہو، معمولات کی پابندی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، تو کبھی بھی یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، کبھی بھی یہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں، اس راستے میں بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، بہت اچھے طریقے سے یاد رکھیے، طیب خاطر، دل کی خوشی کے ساتھ جو مال حاصل نہ ہو، وہ مال کبھی بھی سامنے والے کو خوشحال نہیں کر سکتا، وہ مال کبھی بھی ضروریات کے پورے ہونے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں بچنے کی ضرورت ہے۔ حلال و حرام گناہوں میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ عورتوں کے معاملوں میں احتیاط یہ انتہائی درجے کی، لازمی درجے کی چیز ہے، لازمی درجے کی چیز ہے۔ جو حدود اور قیود شریعت نے بتائے ہیں، ہم اپنے پیر و مرشد سے، اپنے شیخ سے، میں نے بات تعلق دائمی ہونا چاہیے۔ جو بات میں نے کہی ہے وہ اسی لیے کہی ہے کہ آپ جن بڑے سے اصلاح حاصل کر رہے، جن سے آپ نے اجازت حاصل کی ہے، جیسے حزب البار میں ایک لازمی چیز ہے وہ کہ جس کو یہ چیز حاصل ہے ان کے پاس سے اجازت ملنی چاہیے، تو جو اجازت والے اعمال ان کے ساتھ میں لازماً تعلق ہمیشہ کا یہ رہے، تاکہ کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آئے آپ فوراً رجوع ہو جائے کہ یہ کس حد تک میرے لیے جواز کی شکل ہے اور کہاں سے میں عدم جواز میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو یہ دو آزمائشوں سے اپنے آپ کو اگر بچائیں گے اور یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری ذات خود ہمارے لیے دنیا میں بھی نافع ہوں گی اور آخرت میں بھی نافع ہوگی۔ اور اگر ہم اس میں پھسلیں گے، اگر ہم ان چیزوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، تو پھر دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ سما خراشی ہوئی، میں نے بہت زیادہ وقت لیا آپ حضرات کا، ماشاءاللہ آپ لوگ مستقل معمولات میں لگے ہوئے اتنے نورانی ماحول میں رہنے والے حضرات ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ نے جب یہاں تک مجھے خوش نصیبی عطا کی ہے کہ آپ حضرات سے چند گھنٹوں کے لیے، میں چند لمحات کے لیے میں شامل ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی آپ حضرات کے صدقے طفیل میں ہماری بھی نجات، ہمیں بھی نجات عطا فرما دے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اور ایسی مجلس میں بار بار شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، انك انت الوهاب، انك انت الوهاب۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے، قصوروں سے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک ہم ہماری اصلیت کو جانتے ہیں، ہم ہمارے گناہوں کو جانتے ہیں، ہماری معصیتوں کو جانتے ہیں، ہماری تنہائیوں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم ہمارے گناہوں سے واقف ہیں۔ اے مولا کریم تیرے در پہ اقراری مجرم بن کر آئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
سیئات کو معاف فرما دے، سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے مولا مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، پریشان حالوں کو عافیت عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، بن بیائی جوڑوں کو دیندار رشتے مقدر فرما۔ اے مولا کریم حاضرین کی مغفرت فرما، حاضرین کی تمام جائز دلی تمناؤں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ جس عظیم مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما، راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ حالات کو مسخر فرما، اللہ حالات کو سازگار فرما، امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، امت کی جہالت کو ختم فرما، ارتداد کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کی فکریں کرنے کی ہم علماء کو توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے فکریں کرنے کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں مولا کریم آپ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی اے اللہ جو بیان ہوئی ہے اس پر مجھے بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خیر کی جتنی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ ان بیٹھے ہوئے نیک بندوں کی نیکیوں کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔